پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہر نبی کو کچھ احکامات دے کر ایک ذمہ داری ہوتی ہے ان کی. پہلے تو میں سوال بھی کروں گا کہ انبیاء کو کس ذمہ داری کے تحت بھیجا جاتا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری کو کس شاندار انداز میں نبھایا، اگر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہو جائے. دیکھیں، ذمہ داری جو ہے وہ تو ہے بنیادی طور پہ ابلاغ کا مطلب ہے پیغام پہنچا دینا. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے جملہ عرض کیا نا، یہ بڑا یوں کہہ لیں کہ یاد رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ کام آتا ہے. واہ. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن کی صورت میں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ اسے نہیں پہنچائیں گے تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ نازل کیا گیا قرآن کی صورت میں وہ پہنچا دیا تو جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ ادا ہو گیا، رسالت کا مقصد ادا ہو گیا. لہٰذا ہر نبی رسول کی تشریف آوری کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے ابلاغ، اللہ کے احکام، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا. اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو مبارک کلمات اور کلام قرآن مجید کے اندر منقول ہیں، مذکور ہیں، تو وہ تقریباً اس سے ملتے جلتے مفہوم کے ہیں، وما علینا الا البلاغ، کہ ہم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا. ٹھیک ہے. تو اصل مقصود جو ہے وہ یہ ہے. لہٰذا جس نبی رسول نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا اس نے اپنے مقصد نبوت و رسالت کو پورا کر دیا، اور یہ مقصد جو ہے یہ ہر نبی نے پورا حاصل کیا. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے مقصد بعثت میں معاذ اللہ ناکام ہوا ہو، کیونکہ اس کا مقصد تھا خدا کا پیغام پہنچانا. انہوں نے وہ پورا کر دیا. اب قوم کا ماننا نہ ماننا یہ دا ادر سائڈ، یہ دوسری سائڈ ہے. معاذ اللہ کوئی ایسا کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ دیکھو اس نبی پر تو اتنے تھوڑے لوگ ایمان لائے تو لگتا ہے انہوں نے کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ مقصد کے پورا کرنے کا معیار نہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ پل صراط سے اللہ تعالیٰ کے نبی گزر رہے ہیں. یہ عالم مثال میں یا جو قیامت میں واقعہ ہونا ہے اسے نبی پاک علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے، کسی کے ساتھ 2 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 1 آدمی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اللہ. یعنی ان پر ایمان ایک بندہ بھی نہیں لایا. ایسے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ٹھیک ہے. ان پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا. تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، وہ قطعی طور پہ کامیاب کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو منصب دیا تھا، جو ذمہ داری دی تھی، اسے انہوں نے 100% پورا کیا. سبحان اللہ. اب یہی معاملہ جو ہے یہ بقیہ افراد کے اعتبار سے بھی ہے. یعنی اس میں مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ مبلغ کی کامیابی کا معیار یہ نہیں کہ اس کی بات کو کتنے لوگوں نے مان لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے. اچھا. اس کی کامیابی یا اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے اپنا پیغام پہنچا دینا. جبرن توان کرہن گردن پکڑ کے کسی کو نمازی بنا ہی دینا یہ مبلغ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہاں، اچھے سے اچھے انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں، مؤثر سے مؤثر تر انداز کے اندر اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. لہذا اصل الاصول ذمہ داری کی تکمیل یہ ہے. لیکن اب ایک دوسری چیز ہے کہ جس نے جو کوشش کی اور جس نے جو بھی راہ خدا میں مشقت اٹھائی، محنت کی ہے، اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ کس کا نتیجہ ایسا ہے کہ جو زیادہ بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوا. اب اس اعتبار سے اگر کلام کریں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کاوشوں کا نتیجہ ہے وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ ظہور پذیر ہوا، کیونکہ بقیہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں ان کے ماننے والوں کی تعداد یا علاقوں تک محدود رہی یا ملکوں تک محدود رہی، اور ان کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر وہ اتنے بڑے پیمانے تک نہیں پھیلی کہ جسے کہا جائے کہ ایک ہیوج جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نمبرز آف پیپل جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گئے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی تعداد بظاہر سب سے زیادہ نظر آتی ہے، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. لیکن وہ کون تھے؟ وہ آپ کی اپنی قوم تھی، بنی اسرائیل، اور انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لائے. قرآن پاک میں ہے فما آمنا
لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا مگر ان کی قوم کے جو ہے وہ کچھ لوگوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے مانا. جو فرعون مد مقابل تھا، جس کے پاس آپ گئے اور جسے آپ نے پیغام دیا، اس نے نہیں مانا. اس کے جو ہواری جواری تھے، جو اس کے لشکری تھے، جو اس کے درباری تھے، انہوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے یا چند جادوگروں کے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کی جو قوم بنی ہاشم اور قریش تھی، اس کی بھی بہت بڑی تعداد، بلکہ تقریباً ساری تعداد مسلمان ہوئی. اور پھر جن کے مقابلے میں، جو نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ان کے افراد میں بہت بڑی تعداد تھی کہ جو مسلمان ہوئی. اور بالآخر ایسا ہوا کہ پورے کا پورا عرب کا خطہ ہی مسلمان ہو گیا. جیسے طائف والوں کا جو معاملہ ہے، یہ ایسا ہی ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو جہل کے ساتھ جو سردار تھے وہ تھے، لیکن ان میں کتنے بعد میں مسلمان ہو گئے. ادھر طائف والے تھے جنہوں نے کتنا جو ہے وہ تنگ کیا، ظلم کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ پورے کا پورا طائف ہی مسلمان ہوا. اسی طائف سے بعد میں یہ محمد بن قاسم ہے کہ جن سے آگے پھر یہ ہم مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہمارا جو ہے وہ ہندوستان یہاں پر مسلمان ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو آپ کی کاوشوں کے نتائج ہیں، اس کی وسعت اور جو اس کے ریزلٹس اور جو اس کی یعنی یوں کہہ لیں کہ ڈیوریبل ہیں، جو جتنی پائیداری ہے وہ بقیہ سب سے زیادہ ہے. ہمارے سلسلے کا نام بھی ہے نا عالم تیرا پروانہ، آقا کا سارا عالم ہی پروانہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. مثال کے طور پہ تعداد کے اعتبار سے آج بھی کہا جاتا ہے جی عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ، مسلمان دوسرے نمبر پہ تعداد میں اور عیسائی پہلے نمبر پہ. یہ یوں کہہ لیں کہ اگر تو کسی فارم کے کسی خانے میں لکھنے کی کا اعتبار ہے تو پھر تو واقعی دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہے. لیکن اگر کلمہ پڑھ کے نبی کو ماننے والے اور اس کی کتاب کو ماننے والے مراد ہیں تو پھر مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں. پھر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. ریلیجن تو سب سے بڑا اسلام ہی ہے. پریکٹسنگ تو یوں کہہ لیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت اس پہ لے جاتے ہیں نا. میں تو ایمانیات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یعنی پریکٹسنگ کے اندر بھی مسلمان نمبر 1 ہے. لیکن جو ان کا فیتھ ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس کے اعتبار سے بھی، یعنی آپ دنیا کا جو سروے ہوتے ہیں اس کے اندر سروے یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ملک تو عیسائی ہے. لوگوں سے پوچھتے کیا ہو، وہ بولتے دہری ہے، ایتھیسٹ ہیں ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے. یہ جو تعداد ہے، ایسے ممالک ہیں کسی میں 80% دہری ہے، کسی میں 70% دہری ہے، کسی میں 60% دہری ہے. تو یہ جو تعداد ہے جنہیں جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ دھما چوکڑی سے جن کو کھانے میں شامل کیا ہوا کہ یہ عیسائی ہیں، وہ کہہ رہے ہم نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ تعداد تو ویسے ہی مائنس ہو جاتی. اس اعتبار سے اب اگر تعداد کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب کے بعد میں تشریف لائے، آخری نبی ہیں، سب کے بعد میں تشریف لائے، اور آپ کا جو عرصہ ہے اعلان نبوت کے بعد کا وہ بھی جسٹ 23 ایئرس، 23 سال کا عرصہ ہے، جس میں پہلے کے 13 سال جو ہے وہ بڑے ایک محدود مصروفیات کے اندر اور مشکلات کے اندر گزرے. تو بعد کے 10 سال باقی بچے. ان 10-11 سالوں میں اور پہلے والے سالوں کے اندر یہ وہ عرصہ ہے کہ جس کا یہ نتیجہ، جس کا یہ پھل جو ہے یہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ذمہ داری کی کمپلیشن ہو جاتی ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرماتے ہیں. ہاں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں ان کی واپسی ہوتی ہے. اور اب وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی پہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تو وہ تو پہلے دن بھی نہیں لایا تھا اور 40 سال بعد بھی نہیں لایا، تو پھر کب ہوا کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا؟ اگر کسی کا بھی ایمان نہ لانا کام کی تکمیلی تھا وہ تو پہلے دن ہی ہو گیا تھا. تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کو اتمام حجت کے لیے کہ بھئی آپ نے خدا کا پیغام پورا پہنچا دینا ہے، ہر طریقے سے سمجھا دینا ہے، ہر طرح کے دلائل دے دینے ہیں، معجزات ان کے سامنے ظاہر کر دینے ہیں، قوم کی اکثریت کے سامنے آپ نے اعلان حق کر دینا ہے. جب یہ سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں تو یہ تکمیل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد پھر ان کی رب کی طرف واپسی ہوتی ہے.